آج شعبان کے مہینے کی 21 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ گزشتہ خطبے میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سارے مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اس پورے مہینے کو گویا آپ نفلی روزوں میں گزارتے، اور اس سے آگے پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے تو روزے ہر مسلمان پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رمضان المبارک کی تیاری اور اہتمام کا ایک اسلوب تھا کہ رمضان چونکہ پورا روزوں کا مہینہ ہے، تو رمضان سے پہلا جو شعبان کا مہینہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نفلی روزے میں گزار دیتے تھے۔ یہ جو روزہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی عظیم المرتبت ایک عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پورے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر پورے دین کا مدار ہے، پورے دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر عمارت مضبوط ہوگی۔ تو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یعنی 5 چیزیں جب تک کوئی مسلمان پورا نہیں کرتا اس کا اسلام اور اس کا دین قائم نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ توحید و رسالت کی گواہی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ تو روزہ ہمارے دین، ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ جو شخص فرضی روزے اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرض کیے گئے ہیں وہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے کی تمام شرائط اور آداب کو مد نظر رکھ کے اس کا دین، اس کا اسلام قائم ہوتا ہے۔ اور جو شخص فرضی روزوں کو ضائع کر دیتا ہے یا اس کی شرائط اور اس کے آداب کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، اس شخص کا دین گر جاتا ہے، اس کا اسلام اللہ کے ہاں مشکوک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی یہ بات حکماً ارشاد فرمائی کہ رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنا بابرکت کلام نازل فرمایا ہے۔ اس کلام میں، اس کتاب میں، اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت بھی ہے، لوگوں کے لیے واضح آیات، بینات، واضح دلائل بھی ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو اللہ رب العزت زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک عطا کر دے، اس کو زندگی میں یہ موقع مل جائے کہ دوبارہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں بہاریں لے کر آ جائے، تو اسے چاہیے، اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو جو بھی شخص مسلمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے،
وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر یہ فرض اور لازم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہیں ہے، سوائے دو قسم کے عذروں کے جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائے۔ فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو اور جو سفر پر ہو، اللہ رب العزت نے اس کو خود ہی رخصت عنایت فرمائی۔ بیماری کی حالت میں بھی انسان روزے کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ بیماری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان زیادہ دیر بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، اس کو دوائی کی، علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے یا پینی پڑتی ہے۔ اسی طرح خوراک کے حوالے سے بھی اس کی برداشت عام صحت مند انسان سے کمزور ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کو رخصت دے دی ہے۔ اور جو شخص سفر پر ہو، سفر بھی ایک مشقت والا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے، مشقت ہوتی ہے اس کو، تو اللہ رب العزت نے سفر میں بھی مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ بس روزہ جب آیا، رمضان آیا اور وہ بیمار تھا یا مسافر تھا تو بس چھٹی ہو گئی۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، روزہ ہر حال میں ہر شخص پر فرض ہے، اس نے اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ دین اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر وہ بیمار ہے ان دنوں میں یا مسافر ہے، سفر پر ہے ان دنوں میں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو جب وہ سفر سے واپس آ جائے، رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اس کے کچھ یا زیادہ یا سارے روزے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح بیمار ہے، بیماری کے ایام میں اس کا رمضان پورا گزر گیا ہے یا کچھ دن گزر گئے ہیں یا ایک دن گزر گیا ہے، اس پر لازم ہے کہ رمضان مبارک کے بعد جب اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ جو اس نے روزہ چھوڑا ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت چاہتا تو یہ حتمی حکم نازل فرما دیتا، سفر میں ہو تو تب بھی روزہ رکھنا ہے، بیمار ہو تو تب بھی روزہ رکھنا ہے، لیکن اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ رکھتا ہے، مسلمانوں پر آسانی کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی مشقت میں نہ پڑ جائیں، مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسافر اور بیمار کے لیے یہ رخصت دی ہے کہ وہ رمضان مبارک کے بعد اپنی اقامت کے دنوں میں جب اپنے گھر میں مقیم ہیں اور اپنی صحت کے دنوں میں اپنے روزوں کو پورا کریں، لیکن روزے بہرحال رکھنے ہی رکھنے، سوائے ایسے لوگوں کے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے۔ ایسا دائمی بیمار شخص اور ایسا ضعیف اور بوڑھا شخص جس کو پتہ ہے کہ میں زندگی میں کوئی امکان اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میں اپنے روزوں کو دوبارہ رکھ سکوں گا، بیماری ایسی ہے جو عمومی طور پر دائمی ہوتی ہے، پوری زندگی ساتھ چلتی ہے، اور اس بیماری میں شدت کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اور آئندہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی صحت مند ہو کر روزہ رکھ سکے گا۔ یا ایسا بوڑھا شخص ہے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، کمزوری ہے، انسان کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اگر اب رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں کیسے رکھ سکے؟ ہاں، ایسا شخص جو یہ بات سمجھتا ہے کہ رمضان مبارک شدت کے موسم میں آیا ہے، بہت زیادہ گرمی میں آیا ہے، اور میرا بڑھاپا یا میری بیماری اس کیفیت میں ہے کہ اتنا لمبا روزہ اور اتنی مشقت میں برداشت نہیں کر سکتا، اس دوران میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، میری قوت سے باہر ہے، لیکن سردی کا موسم بھی آتا ہے، میں اس موسم میں برداشت کرنے کے قابل ہوں گا، دن چھوٹے ہو جائیں گے اور موسم بھی نسبتاً بہت زیادہ
خوشگوار ہو جائے گا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دنوں کی بجائے ان دنوں میں روزہ رکھے جب اس کی قوت میں، اس کی برداشت میں روزہ آ جائے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے بیماری کی کیفیت یہ ہے یا بڑھاپے کی کیفیت یہ ہے کہ سردیوں میں گرمیوں میں وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو دوسری رخصت دے دی کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا، ایک مسکین غریب یتیم کو کھانا دے دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے دے، تو اس کی طرف سے اللہ رب العزت روزے کا کفایہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو کوئی اجازت نہیں۔ بیمار ہے تو عام دنوں میں، صحت کے دنوں میں روزہ رکھے گا، مسافر ہے اور سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اپنی اقامت کے دنوں میں روزہ پورا کرے گا، اور اگر دائمی بیمار یا بوڑھا ہے جو روزہ کسی صورت میں نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں کہ روزے کی گنجائش ہو۔ ایک شخص صحت مند ہے، مقیم ہے، بیمار نہیں ہے، یا بیماری کی وہ شدت نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہو جائے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اپنے گھر میں موجود، اپنے علاقے میں موجود ہے، اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہے، اللہ نے اس کو اقامت کا موقع بھی دیا ہے اپنے گھر میں رہنے کا، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا، ایسا شخص انتہا درجے کا بدبخت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں انتہائی گرا ہوا اور پست شخص ہے۔